ارے کائنات والو ذرا غور تو کرو نا، اس سے پہلے بھی کئی قافلے حضرت خدیجہ کا مال لے کر جایا کرتے تھے، یہی مال و متاع لے کر جایا کرتے تھے، اتنی برکتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اب یہ برکتیں، اتنی وسعتیں، اتنی رحمتیں کیوں آئیں؟ آمنہ کے لال نے بتلا دیا کائنات والوں کو، جب بھی گھر سے اپنے کام کے لیے نکلو گے، گھر سے اپنے کام کاج کے لیے نکلو گے، نکلنے سے لے کر کام کرنے تک تم سے تمہارے رب کا حکم نہ چھوٹے، رب العالمین تمہارے کاروبار میں برکتیں ڈال دیں گے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ایسے ہی میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو دائیں طرف سے جایا کرتے تھے، اپنی منزل مقصود تک آتے ہوئے پھر دائیں طرف سے۔ اب یہ دائیں طرف سے جانا بھی سنت، واپس آنا بھی سنت۔ آج بتاؤ ہم دائیں طرف سے جاتے، ہمیں دائیں بائیں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اب یہ میرے آقا کی سنت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی کاروباری شخص اپنے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، دائیں طرف سے جاتا ہے، دن بھر اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اگر خواہ دکان کے اندر، بازار کے اندر کوئی چیز بیچنے والا ہے، بیچ کر وہ چیز فروخت کر رہا ہے، وہ شخص اس چیز کو بیچنے کے لیے جو آوازیں لگاتا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اس کی ایک آواز پر اللہ رب العالمین اسے سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتے۔ کبھی ہم نے یہ ثواب کمایا؟ ہمیں تو جلدی ہوتی ہے کہیں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے جائیں کوئی بات نہیں، یہ کوشش کریں کہ راستے پہ جاتے ہوئے دائیں طرف سے جائیں بس، اور کچھ ہے کہ نہیں، اتنی بات ذہن میں رکھ لیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پھر دیکھنا، پھر غور کرنا اپنے اس تجارت کے اندر، اپنے اس کاروبار کے اندر کہ میرا رب تمہیں نفعوں سے مالا مال کر دے گا، تمہارے اس کاروبار کے اندر اللہ ایسی برکتیں ڈال دیں گے کہ تم سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ میں نہیں کہتا، یہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم فرما رہے ہیں، جس نے میری سنت کی اتباع کی، اللہ رب العالمین اسے 4 چاند لگا دیں گے، اس کے مال میں برکت ڈال دیں گے۔ آج برکت ہے؟ کتنے کمانے والا، دن کو 5,000 10,000 کمانے والا بھی رات کو روتا ہوا دکھائی دیتا۔ ایک تو مہنگائی کے اندر پسے ہوئے ہم، یہ بھی ہمارے اعمال کا صدقہ ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں، اپنے گریبان میں ہم نے جان کر نہیں دیکھا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جب یہ دنیاوی معاملات کرتا ہے، یہ معاملات اس کے اوپر جاتے ہیں، پھر وہاں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں ذرا ہم دیکھیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، دوست دوست کا دشمن بنا بیٹھا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ہم دشمن بنے بیٹھے ہیں، پھر رزق کی فراوانی کہاں سے آئے؟ پھر تو رزق کی تنگی آئے گی نا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس وقت کائنات والے اللہ کے احکامات کو چھوڑ جائیں گے، میرے طریقوں سے آراز کر لیں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میرا رب انہیں اور کچھ نہیں کہے گا، ان کے رزق کو تنگ کر دے گا۔ آج ہے یہ بات؟ یہ نہیں، لیکن کبھی ہم نے اس تنگی کو دیکھ کر اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہے؟ نماز پھر بھی ہم نہیں پڑھتے، قرآن پھر بھی ہم نہیں پڑھتے، صدقہ خیرات پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ جب ان معاملات سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں رزق فراوانی نہیں ہوگی رزق میں ہمارے۔ اگر رزق میں فراوانی چاہتے ہو، آؤ سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب
آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے جانثار وفادار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد آمینہ کے لال کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، فرمایا آقا، او میرے آقا بتلائیے نا اب میرا کام کیا ہے؟ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا صدیق جو میں محمد کا کام ہے وہی تو ابو بکر صدیق کا کام ہے، میں محمد نماز پڑھوں تو صدیق بھی نماز پڑھنا، میں محمد قرآن پڑھوں تو صدیق بھی قرآن پڑھنا، میں محمد صلاح رحمی کروں صدیق تو بھی صلاح رحمی کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں میرے آقا نے فرمایا صدیق اس سلام کو عام کر لے، اس سلام کو اتنا عام کر جتنا تو کر سکتا ہے، جتنی تم میں سکت ہے، جتنی تجھ میں طاقت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سلام کو عام کرنا شروع کر دیا، ہر چھوٹے بڑے کے آگے سلام میں پہل کرنا شروع کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دکان پہ پہنچا، دکان کا دروازہ کھولا تو پہلے بسم اللہ پڑھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس وقت تم بسم اللہ پڑھ کر اپنی دکان کا دروازہ کھولو گے اللہ تمہاری دکان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس دکان کے اندر تمہارا رب تمہیں دن بھر نقصان نہیں دے گا، رب العالمین کی رحمتیں وہاں برسیں گی، رب العالمین کی رحمتیں برکتیں وہاں لوٹتی رہیں گی۔ اس وجہ سے اللہ کا نام لے کر یہ دکان کھولی گئی ہے، دفتر کا دروازہ کھولا گیا۔ اپنا کام کاج کرنے سے پہلے بسم اللہ کا نام لے کر، رب کا نام لے کر جو کام بھی کرو گے اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کی قسم میں اس میں برکت ڈال دوں گا، میں رحمتوں سے ملامال کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دکان کھول کر صفائی کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین میرا رزق بھیج دیا کرتے تھے۔ جب گاہک آ جاتا قرآن شریف کو بند کر کے اپنے گاہک کو مال جو لینا چاہتا ہے دے کر بھیج دیتا، واپس قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرتا تھا۔ جب میں دیکھتا میرا گزرا ہو گیا، اس کے بعد جو گاہک میرے پاس آتا اپنے پڑوس میں بھیجا کرتا تھا اپنا مال۔ گاہک آیا میں نے فلاں کپڑا لینا ہے، صدیق اکبر فرماتے میں نے کپڑا بتلا دیا، کپڑا دکھا دیا، اب پوچھا یہ کپڑا کتنے کا ہے، میں نے بتا دیا یہ 4 درہم یا 5 دینار کا ہے۔ اب وہ کہنے لگا مجھے 2 سوٹ دے دو۔ ابو بکر صدیق فرماتے میں نے کہا ساتھ والی دکان سے لے لو نا، یہی کپڑا ملے گا، اسی قیمت پہ ملے گا، میں نہیں دوں گا، میرے بھائی سے لے لو۔ اس کے پاس وہ نوجوان چلا گیا، اس نے بھی وہی کپڑا بتایا، وہی ریٹ بتایا۔ آج جاؤ نا بازار میں، میرا ریٹ اپنا ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا، تیسرے کا اپنا ہوگا، کوشش کروں گا جتنا میں زیادہ اس کی چمڑی ادھیڑ لوں بس۔ اور ساتھ کہتے ہیں جی نفع کمانا جائز ہے، جی علماء کہتے ہیں جائز ہے، علماء کہتے تو ہیں جائز ہے لیکن چمڑی ادھیڑنی جائز نہیں ہے۔ اتنا نفع لوگ جتنی آپ کی ضرورت ہے، دکان کا خرچہ نکال لو، کام کرنے والوں کا خرچہ نکال لو، بل بجلی کے ان کے نکال لو، اس کے بعد دیکھو جو تمہارا ایمان گوارا کرتا ہے وہ نفع اس سے لے لو۔ اب یہ نہیں ہم تو یا اللہ معاف فرمائے 100 کی چیز 500 کی پھر بیچتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جی آج تو میں نے زبردست دیہڑی لگائی ہے، اس بیچارے نے تجھے کہاں سے لا کے دیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے گھر کے اندر اس کے بچے بھوکے ہوں، وہ یہ چیز لے رہا ہے آپ سے۔ جب ان بچوں کی آہو بقا دل سے نکلے گی تیرے کاروبار میں برکت آئے گی یا نقصان ہوگا تجھے۔ پیچھے کی طرف ہم نہیں جاتے، یہ میرے پاس آیا، کن حالات میں میرے پاس آیا ہوگا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتی،
بچہ آ کر کہہ دیتا ہے مجھے فلاں چیز لے کر دینی ہے، کہیں سے بھیک مانگ کر جا کر وہ چیز لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آج یہ گاگ مجھے مل گیا ہے، اس کی چمڑی ادھیڑ لوں میں، تو پھر وہاں برکت نہیں آتی۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم فرماتے ہیں جب دیکھو تمہارے پاس کوئی کمزور آیا ہے، کوشش کرو جتنی تم سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکے تعاون کر لو۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب راستے سے گزرا کرو تو راستے پہ دیکھا کرو، کہیں کوئی کمزور، کوئی ضعیف العمر شخص بیٹھا ہو، کوئی چیز لے کے بیٹھا ہو، تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے پھر بھی لے لیا کرو، مجبوری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سفید بالوں کے ساتھ، لینی تو ہے چیز ہم نے، ایسے مجبور سے لیں گے۔ اللہ کی قسم آمنہ کے لال نے فرمایا جس طرح وہ مجبور ہے اللہ تمہیں ایسا مجبور نہیں کرے گا۔ ہم ہنستے ہیں، جس مجبور کے ساتھ جو شخص ہنسے گا، ہنسی مذاق کرے گا، آمنہ کے لال نے فرمایا جس طرح یہ مجبور ہے جب تک تو ایسا مجبور نہیں ہوگا تمہارا رب اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا۔ تو ہنستے ہیں نا، دیکھ نا یار یہ میرے ساتھ ٹکر لے رہا تھا، یار میرا کتنا بڑا کاروبار ہو گیا، اس کو دیکھا یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں، تجھے رزق دینے والا کون ہے، اس کو بھی دینے والا کون ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر، اگر ہے تو خوش ہو جا۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ آ جائے آپ سب بھوکے مر جاؤ، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، آپ میرے پاس آؤ گے مجھے عزت مل جائے گی، میرا مقام بلند ہو جائے گا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا یوں نہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، آج اگر میرے پاس وسعت آئے، وسعت کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو دکھ دوں گا، آپ کو رلاؤں گا، آپ کو ستاؤں گا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے کوئی حق نہیں ہے، جس کا بندہ ہے وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتا نہیں ہے۔ خلیل اللہ نے اپنے دسترخوان سے ایک کافر کو اٹھا دیا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، جب دعا کا کہا دعا پڑھیے، اب کافر کو کیا لگی کیا کھانے کی کیا دعا، اس نے کہا جی میں مسلمان نہیں ہوں، تو خلیل اللہ نے فرمایا پھر اٹھ جا تو، میں مہمان کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتا لیکن تیرے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا گوارا، اٹھ جا۔ تو چلا گیا، عجیب شخص ہے، پہلے زبردستی بٹھایا مجھے دسترخوان پہ، اب کھانا لگانے کے بعد مجھے دعا کا کہا، میں کیا جانوں دعا کیا چیز ہے، اٹھا دیا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ فوراً رب العالمین نے وحی فرمائی کہ میرے خلیل یہ تو نے کیا کر دیا ہے اگر یہ کافر بندہ کس کا ہے، اگر تیرا بندہ ہے تو پھر تو نے ٹھیک کیا ہے، اگر بندہ یہ میرا تھا میں کب سے ایسے رزق دے رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مسلمان ہے یا کافر۔ خلیل جا تلاش کر واپس لے کر اسے کھانا کھلا دے۔ پھر خلیل اللہ جنگلوں میں گئے، تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد لے کے آئے، کھانا کھلایا، وہ حیران ہو گیا یہ کیا بات ہے، پہلے بٹھایا، دعا کا کہا نہیں آئی، اٹھا دیا بھیج دیا، پھر تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے اور پھر واپس لا کر اسی دسترخوان پہ وہی سب کچھ کھلا دیا، معافی بھی مانگی۔ آخر میں جانے سے پہلے وہی کافر خلیل اللہ کا یہ اخلاق دیکھ کر، یہ ادا دیکھ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیے تب جاؤں گا، کلمہ پڑھ کر تب جاؤں گا کہ آپ کے خدا کو میں مانتا نہیں تھا، جس خدا کو میں مانتا نہیں تھا اس خدا کو میرا بھوکا اور دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہ ہوا، میں کیسے اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلا جاؤں، یہ خلیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر کلمہ مجھے پڑھائیے، کلمہ پڑھنے کے بعد واپس جاؤں گا۔ آج ہم مسلمانوں کو اللہ معاف فرمائے دعائیں نہیں آتی، کسی سے پوچھو کھانے کی کیا دعا ہے، کھانے کے درمیان کی کیا دعا ہے، کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے، کسی کے ہاں دعوت پہ جاؤ کیا دعا ہے، پوچھتے تو ہمیں شرم آتی ہے، سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان چیزوں کو جب اپنائیں گے تو پھر برکتیں آئیں گی۔ گھر میں دسترخوان لگ جائے، بچے بوڑھے جوان سارے بیٹھ جائیں، بچوں کو تو ماشاءاللہ ساری دعائیں آتی ہیں،
ایک بچے سے کہہ دیا بیٹا کھڑا ہو، کھانے کی دعا پڑھ، تیرے ساتھ یہ سارے پڑھیں گے، جن کو نہیں آتا ہوگا وہی پڑھ لیں گے۔ ایسا تو کر سکتے ہیں ہم نا۔ اگر مجھے خود دعا نہیں آتی، دسترخوان پہ بیٹھے 5 آدمی ہیں، ایک بچہ اگر پڑھائے تو 5-7 پڑھ تو سکتے ہیں نا۔ پڑھنے والوں کو وہ الفاظ ادا کرنے نہیں آتے، وہ میرا رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ الفاظ ادا کر سکتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے، اللہ پڑھنے جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، خود ہم نے اپنی معیشت کو تنگ کر لیا۔ بات یہ کر رہا تھا، جب اللہ کے احکامات سے اعراض ہی کر لیں گے، اللہ کے محبوب کے طریقوں سے اعراض کر لیں گے، رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا پھر اللہ رب العالمین تمہاری معیشت کو، تمہارے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ تو رزق میں تنگی کب دور ہوگی؟ جب تم نماز پڑھو گے اللہ کے احکامات کو۔ اب آمنہ کے لال نے یوں کر کے دکھا دیا۔ وہ غلام کہتا ہے راستے کے اندر جہاں نماز کا وقت ہوتا، آمنہ کے لال وہیں مصلی بچھا لیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا، یہ قریشی نوجوان ہم میں سے ایسے اٹھ کر جاتا جیسے ہمیں پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو ہم مہمان کی خیر خواہی اس میں سمجھتے ہیں، خود بھی نماز نہ پڑھیں یہ بھی نہ پڑھیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا ہمارے ہاں جب کہیں ختم ہو یا شادی ہو، شادی کو چھوڑو، غم کی بات ختم ہو، فوتگی ہو جائے، مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کھانا لگاتے ہیں، نماز کا وقت ہے جی کیا کروں، یہ مہمان بیٹھے ہیں جی۔ اللہ کی قسم جتنے مہمان آئے ہوئے ہوں گے، میرے گھر کے اندر نماز کا وقت ہوگا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرے ساتھ وہ آنے والے سارے مہمان نماز نہیں پڑھیں گے، سب کا گناہ مجھے ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مہمان آیا ہوا تھا نماز کو نہیں آ سکا جی، کیسے خوش سے کہتے ہم۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ارے انسان تو نے سوچا نہیں، تجھے اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اسی نماز کو، جس نماز کے لیے میرے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ذرا دیکھو کل قیامت کے میدان میں جہنم کے اندر جہنمیوں کی آواز، سسکتی ہوئی آواز نظر آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے کل قیامت کے میدان میں نفسا نفسی کے عالم میں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب سارے جنتی مل کر اپنے دوستوں کو تلاش کریں گے، اپنے عزیز و اقارب کو تلاش کریں گے، جن کے ساتھ دنیا میں دوستی تھی انہیں تلاش کریں گے۔ بھائی بھائی کو تلاش کرے گا، مجھے میرا دوست نظر نہیں آتا، مجھے میرا عزیز نظر نہیں آتا، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا، مجھے میرا فلاں دکاندار نظر نہیں آتا، فلاں کاروباری نظر نہیں آتا۔ آواز آئے گی میرے بندو ٹھکانے دو، یا تو جنت ہے یا جہنم۔ اگر تمہیں وہ جنت میں دکھائی نہیں دیتے تو جہنم میں ہوں گے۔ جنتیوں کو رب العالمین فرمائیں گے ذرا آگے ہو کر تم دیکھ لو، جہنم والوں میں ہوئے تجھے نظر آ جائیں گے۔ وہ شخص تلاش کرتے ہوئے جا کر دیکھے گا نیچے جہنم، جہنم کے اندر آہو بقا سسکیاں کرتے ہوئے اسے وہ دوست نظر آ جائے گا، اسے اس کا بھائی نظر آ جائے گا، اسے اس کا مہمان نظر آ جائے گا۔ اب یہ کہے گا دوسرے جنتی سے ارے میرے دوست، میرا بھائی تو جہنم میں جل رہا ہے، میرا دوست جہنم میں جل رہا ہے، یہ کیا وجہ؟ میرا بھائی تھا میں جنت میں، یہ جہنم میں۔ سارے جنتی مل جائیں گے، یہ سارے مل کر ان کو دیکھیں گے، وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر یہ جنتی ان سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ ارے ہمارے چاہنے والوں، ہمارے دوستوں، باپ بھائیوں، بتاؤ تو صحیح نا، ایک سوال تم سے کرتے ہیں۔ وہ جہنم والے کہیں گے کیا سوال کرتے ہو پوچھو۔ یہ کہیں گے
ما سلککم فی سقر، بتاؤ نا تمہیں کس چیز نے جہنم میں لایا ہے، تم جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تڑپ رہے ہو، ہم خوشی کے اندر مزے کر رہے ہیں، عیش و عشرت میں ہیں۔ سارے جہنمی مل کر کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ارے جنت والو ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہاں پھر قدر آئے گی۔ پہلا جواب، پہلے سوال کا پہلا جواب یہ دیا جائے گا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے تو ٹھکانہ کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ارے جنت والو ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ آج میں کسے کھلاتا ہوں جو مجھے کھلائے، میں اسے پلاتا ہوں جو مجھے پلائے۔ وہاں کیا جواب ہوگا کہ ہم غریبوں کو، ختم ہوتا ہے غریبوں کو بلاتے، شادی ہوتی ہے غریبوں کو بلاتے۔ کون غریب؟ وہ غریب جب میں مر جاؤں میری قبر کھودنے والا یہ غریب ہوتا ہے، میرے مہمانوں کی خدمت کرنے والا یہ غریب ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبر کھودنے والے کون ہوتے؟ غریب لوگ۔ وہی غریب میری خراج کے اندر، میرے ختم کے اندر مجھے نظر، بڑے بڑے تاجر آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے کاروباری آپ کو نظر آئیں گے، وہ غریب آپ کو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حقدار وہی غریب ہیں۔ جس غریب کو ہم بھولے ہوئے، جس کمزور کو ہم بھولے ہوئے، جس تنگ دست کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اصل حقدار یہی ہے، یہی کھائے گا تمہارا وہ ختم جگہ پہ لگے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کے نام پہ دیتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، یہ صدقہ خیرات غرباء کا حق ہے۔ سچ بتاؤ ہمارے اس ختم پہ آنے والے غرباء ہوتے ہیں؟ غرباء کوئی دکھائی نہیں، کوئی غریب نظر بھی آ جائے، یار اس کو کس نے کہا تھا، اس کو کس نے کہا تھا جی؟ ہمارے سوال ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ پھر جو حقدار ہے اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ اس نے کبھی مجھے کھلایا نہیں ہے نا، یہ باقی سارے میری دعوتیں کرتے ہیں، مجھے کھلاتے ہیں، مجھے پلاتے ہیں، اس نے تو کبھی نہیں کھلایا، آج میرے دسترخوان پہ کیوں کھا رہا ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہنمی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کو 5 سوالوں کے 5 جواب، ہم ان 2 سوالوں کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر یہ 2 سوال میرے آپ کے ذہن میں ہو جائیں ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ آج گناہوں کی لپیٹ میں، گناہوں میں لت پت ہیں۔ پھر بلکہ دیکھو رات کو بھی زلزلہ ہوا، رات کو بھی زلزلہ آیا۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا اما جان یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اما عائشہ نے جواب دیا زلزلے تب آتے ہیں جب نوجوان عورتوں کے اندر بے حیائی آ جائے، نمبر 2 جب یہ نوجوان عورتیں غیر محرم مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کریں۔ زلزلے تب آتے ہیں جب یہ نوجوان عورتوں کے اندر زنا پیدا ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے۔ آج کیا ہے؟ فحاشی کتنی ہے، بے حیائی عربانی کتنی ہے۔ آمنہ کے لال کی محبوبہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب یہ باتیں علامات تمہارے اندر آ جائیں تو پھر انتظار کرو کب زلزلہ آتا ہے۔ جب زلزلہ آئے تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین یوں جو جوڑتے ہیں نا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مجھ میں کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے، میرے گھر کے اندر یہ گناہ تو نہیں ہے۔ آج نوجوان بھائی اپنی نوجوان بہن کو بے حیائی کا لباس پہنا کر بازار کو لے جاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، برقع پہنا کر لے جاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ جو پردہ عورت کا زیور ہے اس کو اس سے چھین لیں گے، اسے چھین کر ہم کہیں گے یہ تو اب کامیابی ہے، یہ نہیں ہے، یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ آج ہم موبائل بھی لیتے ہیں نا، موبائل بھی لیتے ہیں، پہلے اسی دکان سے کہتے ہیں جی اچھا سا کور دے دو، یہ کس لیے لیتے ہو بھائی؟ یہ کہیں یہ گر جائے جی تاکہ موبائل کا نقصان
موبائل پہ کور اچھا لگا سکتے ہو، اپنی بہن بیٹیوں پہ برقع ڈالتے ہوئے ہمیں شرم آتا ہے؟ موبائل کی حفاظت ہو سکتی ہے کور سے، تو ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی برقعے سے؟ کریں گے تو تب نا، یہ کوئی دوسرا تو نہیں کہے گا۔ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے گناہوں کو خود تلاش کرنا ہوگا۔ جب خود تلاش کریں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم نے آقا کو دیکھ کر آقا کی ہر ادا پر یوں عمل کیا ہے، جو عمل کرتے جاتے تھے رب العالمین ہم پہ کرم کرتے جاتے تھے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام، اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ